مسلم کمیونٹی کے دوستو، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل کو دیکھا ہے یا پھر دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ لوگوں نے سغوط شہر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ سیریل کے 5ویں سیزن کے بالکل شروع سے ہی اس شہر کو دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو اناطولیہ کا یہی وہ آخری علاقہ تھا کہ جہاں پر ارطغرل غازی اپنے کائی قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے آباد ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ارطغرل غازی نے کسی دوسری جگہ پر ہجرت نہیں کی، اپنی پوری زندگی اسی علاقے میں ہی کاٹ دی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سغوط شہر کی اصلی تاریخ سے روبرو کرائیں گے۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سغوط شہر سے جڑی کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں جانیں گے کہ جو یقیناً آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر ارطغرل غازی کا آباد کیا ہوا یہ شہر آج کے دور میں کہاں اور کس حالت میں موجود ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سغوط کو ہمیشہ سے سلطنت عثمانیہ کے پہلے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر میں ہی نہ صرف ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی شہر میں ہی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے بھی اسی شہر کو اپنا گڑھ بنائے رکھا تھا، یعنی سغوط کو ہی سینٹر بنا کر بیزنٹائن ایمپائر کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا جاری رکھا تھا۔ اس کے بعد 1299 میں جب عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو سغوط شہر کو ہی سلطنت عثمانیہ کی پہلی کیپٹل بنایا، کیونکہ اس دور میں عثمانیوں کے انڈر میں اناطولیہ کا جتنا بھی علاقہ آتا تھا اس میں سغوط شہر ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانا جاتا تھا۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بازنطینی سلطنت کے ایک طاقتور اور مشہور شہر یعنی بورسا کو فتح کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، اور آخر کار جب ان کی زندگی کے چند ہی دن بچے تھے تو وہ کمزوری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے یعنی اورحان غازی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مرنے سے پہلے میری یہ آخری خواہش ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری قبر بورسا نام کے اسی طاقتور شہر میں بنانا۔ لہٰذا اورحان غازی نے اپنے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی، اور چند دنوں کے اندر وہ کام کر دکھایا پچھلے کچھ مہینوں سے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ یعنی اورحان غازی نے نہ صرف بورسا جیسے طاقتور شہر کو فتح کیا بلکہ عثمان غازی کی قبر بھی اسی شہر میں ہی بنوائی تھی۔ آج بھی بورسا نام کے اسی شہر میں ہی عثمان غازی کا خوبصورت مقبرہ موجود ہے۔ فی الحال دوستو، بورسا کے فتح ہو جانے کے بعد اب سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل کو بھی سغوط شہر سے بورسا کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ بورسا شہر اس دور میں سغوط کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ اور بڑا مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بورسا شہر کی مدد سے اب عثمان غازی کے بیٹے یعنی ارطغرل غازی کے پوتے اورحان غازی اپنے مشن کو اور بھی آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ دوستو، سغوط شہر سے سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل چلے جانے کے بعد بھی اس شہر کو ہمیشہ سے ہی سلطنت عثمانیہ میں ایک الگ اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے ساتھ ارطغرل غازی کا نام جڑا ہوا تھا۔ اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی بلکہ کائی قبیلے کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس شہر میں آج بھی اس مسجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسجد ارطغرل غازی نے خود اس وقت بنوائی تھی جب وہ اپنے کائی قبیلے کے ساتھ اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے بالکل پاس ہی وہ کنواں بھی موجود ہے جو ارطغرل غازی نے ہی کھدوایا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کے دور میں سغوط نام کا یہ شہر ترکی میں موجود ہے، جس کی گنتی ترکی کے سب سے خوشحال شہروں میں کی جاتی ہے۔ 2020 کے ریکارڈ کے مطابق لگ بھگ یہاں پر 30 سے 35 ہزار لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال ہزاروں لوگ دنیا بھر سے اس شہر میں گھومنے کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی کا مقبرہ موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ سے جڑی ہوئی بہت ساری یادگار چیزیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر وہ میوزیم کہ جس کو ارطغرل غازی میوزیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو نہ صرف کائی قبیلے کی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بھی بہت ساری پرانی سے پرانی اہم چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ حالانکہ دوستو، بدقسمتی سے سغوط نام کے اس خوشحال شہر کو بھی وقت وقت پر بہت سارے خطرناک حادثوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یعنی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ترکی کے لگ بھگ زیادہ تر علاقوں پر یورپ نے قبضہ کر لیا تھا،
जिस के बाद तुर्की के लोगों ने जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया था। यानी तुर्की के लोग उन सभी गैर मुल्की ताकतों को अपने मुल्क से बाहर निकालना चाहते थे। इसी जंग के दौरान ग्रीस की फौजों ने सुगूत शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। मुर्रखीन के मुताबिक सुगूत नाम के इस शहर को इस जंग के दौरान वक्त वक्त पर लगभग 3 बार जलाया गया था, जिसकी वजह से इस शहर में मौजूद सल्तनत उस्मानिया की बहुत सारी ऐसी यादगार चीज़ें बर्बाद हो गई थीं कि जो हद से ज़्यादा पुरानी थीं। इसके अलावा अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे पर बहुत सारी गोलियों के वो निशान तो आज भी मौजूद हैं जो इस जंग में यूनानी फौजियों की तरफ से चलाए गए थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कुछ अरसा पहले आने वाली वो न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें यह बताया जा रहा था कि तुर्की अपनी ज़मीन से कई टन सोना ढूंढने में कामयाब हो गया है। इतना सोना कि जिसकी कीमत अरबों डॉलर में बताई जा रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वो सोना कहीं और नहीं बल्कि सुगूत शहर की ज़मीन से ही बरामद हुआ था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।